الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بنیادی چیز میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ آپ نے سمجھ لیے صیغوں کی پہچان، تو اب صیغوں کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے عربی میں گنتی دیکھی ہوگی کہ واحد، اثنان، ثلاثہ۔ اس ثلاثہ تین کو کہتے ہیں، اور اسی کو وزن اور موزون کی بحث میں ثلاثی کہا جاتا ہے۔ ثلاثی وہ لفظ یا وہ حرف، وہ لفظ جس میں تین حروف ہوں، اور اس کے آگے مجرد بھی لکھ دیتے ہیں۔ مجرد کا معنی محض، یعنی صرف تین حروف والا لفظ۔ ثلاثی مجرد وہ لفظ جس میں تین حروف ہوں، یہ اس کی تعریف ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بحث اور چلتی ہے، ثلاثی مزید، یعنی جس میں تین سے لفظ زائد ہو جائیں، چار ہو جائیں تو وہ مزید ہو جائے گا۔ مزید اردو میں مزید اضافے کو کہتے ہیں۔ تو امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کیسے سمجھیں گے کہ یہ لفظ مجرد ہے، ثلاثی ہے اور یہ مزید ہے۔ اس کو پہچاننے سے پہلے ایک میں آپ کے سامنے ترازو کا نقشہ بناتا ہوں آسانی کے لیے۔ اب یہ ایک ترازو کی ایک شیپ ہے، اس میں موزون، وزن موزون وہ چیز جس کا آپ وزن کریں گے، اور وزن جس کے ساتھ کریں گے۔ جیسے آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو کوئی باٹ رکھا جاتا ہے، پتھر رکھے جاتے ہیں 500 گرام کا، 1000 گرام کا، یہ کلو ہے، یہ آدھا کلو ہے، اور ادھر آپ چیزوں کے آئٹم رکھی جاتی ہیں، یہ سبزی ہے، چینی ہے، پیاز ہے، آلو ہے۔ تو یہ موزون جن چیزوں کو وزن کیا جائے گا، مثلا آلو ہے، پیاز، جو چیز بھی آپ لیں گے، اگر وہ 1000 گرام ہوگی تو آپ 1000 گرام جو ہی آئے گا تو ایکول ہو جائے گا، وزن برابر ہو جائے گا۔ مطلب کہ 1000 گرام یہ چیز اس ترازو پر آ چکی ہے۔ جب سیدھا ترازو کا یہ سیدھا ہو جائے گا تو یہ چیز، یہ وزن جو ہے وہ برابر ہو جائے گا۔ اسی طرح عربی میں جب آپ فعل لکھتے ہیں، فعل، تو یہ ایک وزن ہوگا۔ 3 حرف ہیں، ابھی ثلاثی کی بات ہوئی ہے، ثلاثی تو 1 2 3 حرف ہوئے تو اس کو ثلاثی کہیں گے۔ مجرد بھی ہے ثلاثی کے، صرف 3 ہی ہیں، اضافی لفظ اس میں نہیں ہے۔ اب ہم اس کے نیچے اگر لکھتے ہیں نصرہ، تو فا کے بدلے میں نون، عین کے بدلے میں صاد اور لام کے بدلے میں را یہاں آ رہا ہے۔ تو یہ آپ کا ہوا وزن ہے، موزون، اور یہ ہوا وزن، یہ یہاں پہ آئے گا اور یہ جو ہے اس طرف جائے گا موزون۔ تو جتنے بھی ایسے افعال جس میں آپ کسی بھی چیز کو یہ معلوم کریں کہ اس میں کتنے حروف اصلی ہیں یا مجرد ہیں، اس کے لیے آپ کو یعنی یہ فارمولہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر اس میں ایک لفظ کا اضافہ انصرہ ہم کرتے ہیں، انصرہ، افعل لکھتے ہیں، تو اب یہ 3 تو فا کے بدلے میں نون، عین کے بدلے میں صاد، لام کے بدلے، اب یہ حمزہ زائد ہے تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں ثلاثی مزید، یہ ثلاثی مزید ہو جائے گا۔ تو ثلاثی مجرد وہ ہوا جس میں 3 حرف ہی ہوں، واحد مذکر غائب، پہلا جو صیغہ ہے یہ والا صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں 3 حروف ہی ہوں، ایکسٹرا زائد لفظ نہ ہو، اور اس کے بعد جو زائد حرف ہوتے جائیں گے وہ ثلاثی ہی رہے گا، باقی وہ حرف زائد ہو جائے گا، مزید ہو جائے گا، اور ثلاثی ہی کی گردان رہے گی۔ اس اعتبار سے میں نے جو پچھلے سبق میں بتایا تھا آپ کو
کہ فعل کے 3 وزن ہیں، فعل اور عین کی زیر کے ساتھ فعیل اور عین کی پیش کے ساتھ فعول۔ تو فعل کو اگر آپ لیں گے فعل، نصر، یہ کچھ وزن لکھ لیں اپنے پاس، خلق، ضرب، تو یہ سارے فعل کے ساتھ ہیں۔ اور اگر ہم فعیلہ سے کریں گے، فعیلہ سے، تو اس میں آپ سمع، حسب، حسبہ، تو یہ فعیلہ کے ساتھ۔ اس طرح اگر فعولہ سے آپ کرتے ہیں، فعولہ سے کرتے ہیں آپ تو کاروما، کاروما، اس کا صرف ایک ہی وزن آئے گا، کاروما، بہت کم استعمال ہوتا ہے، سب سے زیادہ فعلہ استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد فعیلہ، اور اس سب سے کم استعمال عربی میں ہونے والا ثلاثی مجرد میں یعنی ماضی کے ابواب میں یہ فعولہ کا وزن ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج یہ وزن اور موزون لفظ کو معلوم کرنے کا طریقہ کہ اس میں اصلی حروف کتنے ہیں، جو فا عین لام کے بدلے میں لفظ آئیں گے وہ اصلی ہوں گے، اور جو ان سے زائد ہو جائیں گے وہ لفظ زائد کہلائیں گے، جو ان کے مقابلے میں آئیں گے وہ ثلاثی مجرد رہیں گے، جو زائد ہو جائیں گے وہ مزید میں ہو جائیں گے۔ تو اس ترتیب سے آپ کچھ اوزان جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ باقی اگلی بحث جو ہے وہ اگلے سبق میں پڑھائی جائے گی۔ امید ہے آپ اس سبق کو سمجھ چکے ہوں گے، ابھی آپ اس کی پریکٹس بھی کریں تاکہ آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔